اگر کسی سے پوچھا جائے کہ ترکی کے سب سے مقبول اور سب سے بڑے صوفی شاعر کون ہیں تو فوراً ہی ان کی زبان پر حضرت جلال الدین رومی کا نام آئے گا۔ عالمی سطح پر تو 13ویں صدی عیسوی کے مشہور صوفی شاعر و مفکر جلال الدین رومی کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ ترکی میں ایک صوفی شاعر ایسے ہیں جنہیں رومی سے بھی بڑا عوامی شاعر مانا جاتا ہے، جو گزشتہ 700 سال سے ترک باشندوں کے محبوب اور مقبول ترین شاعر ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 13ویں صدی عیسوی کے معروف ترکی صوفی شاعر یونس ایمرے کی۔ تصوف اور روحانیت کے حوالے سے یونس ایمرے کا کلام، رباعی، گیت، نظمیں، غزلیں نہ صرف ترکی بلکہ وسط ایشیائی ممالک بلقان، آذربائیجان اور البانیہ میں بھی زبان زد عام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی یونس 9 عمر ہی تھے کہ اناتولیا میں سخت خشک سالی پڑی۔ ان کا گاؤں بھی اس خشک سالی کا شکار ہوا۔ یونس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر تھی۔ یونس ترکی کے معروف صوفی بزرگ حاجی بکتاش ولی کی درگاہ کے لیے روانہ ہوئے۔ رقم پاس نہیں تھی اور درویش کے پاس خالی ہاتھ بھی جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جنگل سے کچھ پھل توڑ لیے۔ حاجی بکتاش بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مرید خاص کو کہا کہ آج ایک لڑکا یونس آنے والا ہے، تو مجھ سے پوچھنا کہ اس کو اناج چاہیے یا برکت۔ جب یونس درویش حاجی بکتاش کی درگاہ پر پہنچے تو حاجی بکتاش نے خود ان سے پوچھا کہ بیٹا تم گندم لینا چاہتے ہو یا برکت؟ یہ سوال انہوں نے 3 مرتبہ پوچھا۔ یونس 9 عمر تھے، اس لفظ سے نا آشنا تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا برکت اتنی ہی جگہ لے گی جتنا کہ اناج؟ جواب ملا نہیں، برکت تو چھوٹی سی جگہ میں سما سکتی ہے۔ یونس کو خیال آیا کہ یہاں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، ایسے میں اتنی چھوٹی سی چیز لے کر کیا کروں گا؟ یونس نے درگاہ سے گندم اور اناج کی بوریاں اٹھائیں اور خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے برکت کوئی ہیرا یا سونا ہو جسے بیچ کر بہت سا اناج آ جائے۔ یہ سوچ کر یونس درگاہ کی طرف واپس پلٹے، دوبارہ حاضر ہو کر برکت طلب کی۔ یونس کو جواب ملا کہ ان کے حصے کی برکت تو بکتاش سلسلہ صوفیہ کے دوسرے شیخ حضرت تابتوک ایمرے کو بھیجی جا چکی ہے۔ قصہ مختصر، حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ چند سال بعد جب یونس ایمرے اناتولیا کے شہر نالہان میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے، وہاں آپ کی ملاقات صوفی بزرگ شیخ تابتوک سے ہوئی۔ یونس ایمرے نالہان شہر کے قاضی تھے، عدل قائم کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ یونس ایمرے عدل کی فراہمی میں کسی رعایت کے قائل نہ تھے۔ قاضی یونس ایمرے کے فیصلوں اور کئی اقدامات نے جلد ہی نالہان شہر کے عوام میں ان کی دھاک بٹھا دی۔ نالہان شہر میں صوفی بزرگ تابتوک ایمرے کی درگاہ بھی تھی۔ یونس ایمرے کی تابتوک ایمرے سے بطور قاضی کئی ملاقاتیں ہوئیں۔ یونس پر صوفی تابتوک ایمرے کے صحبتوں کا کچھ ایسا رنگ جما کہ انہوں نے تابتوک ایمرے کی شاگردی اختیار کرنے اور ان کے حصول علم کے لیے قاضی کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ تابتوک ایمرے سے آپ نے قرآن و حدیث کے علوم اور روحانیت کے اسرار و رموز سیکھنے کے لیے 40 سال ان کی خدمت میں گزارے۔ تابتوک ایمرے نے یونس کو بہت سخت مجاہدوں سے گزارا۔ یونس نے کئی سال تک درگاہ کے لیے لکڑہارے کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ اسی دوران یونس کی شادی بھی تابتوک ایمرے کی بیٹی سے ہوئی۔ مولانا روم سے جو تعلق حضرت شمس تبریز کا تھا، وہی تابتوک کا یونس ایمرے سے ہے۔ تابتوک کی تربیت میں یونس نے راہ سلوک کی کٹھن منازل طے کی اور پھر گاؤں گاؤں، قریہ قریہ فقیرانہ صدا لگاتے مہوے سفر رہے۔ یونس ایمرے کا زمانہ بڑا سنگین اور آزمائشوں کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں بغداد حکومت کے زوال کے بعد قونیہ پر سلجوق حکمران تھے، اور اس وقت قونیہ اور اناتولیا کے مضافاتی علاقے ایشیا کے مہاجرین کے لیے واحد پناہ گاہ تھے، جن کی آبائی وطن کو منگول حملہ آوروں کی یلغار اور قتل و غارت گری نے تباہ و برباد کر رکھا تھا۔
यूनुस एमरे के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शीरीं गुफ्तार और लहन दाऊदी का सा कमाल रखते थे। उस वक्त मौलाना रूमी का कलाम फारसी ज़बान में होने की वजह से आम लोगों के फहम से बालातर था। यूनुस एमरे के यहाँ ज़रिया इजहार आम लोगों की यानी देही इलाकों में बोली जाने वाली तुर्की ज़बान में ही था। ज़बान सादा, मफ़हूम वाज़ेह, तशबीहात, इस्तारे, आम फहम और ज़बान ज़द आम होने वाले यूनुस के कलाम में तरन्नुम और नगमगी का बहाव इस दर्जे था कि सूफिया की महफिलों में जब गाया जाता था तो लोग वजदानियत की कैफियत में आ जाते थे। यूनुस एमरे को एनातोलिया का सूफी दरवेश भी कहा जाता है। इस हवाले से एक वाकया मशहूर है कि सूफी बुजुर्ग ताबतुक एमरे की दरगाह का एक कासिम आफंदी नामी मुरीद तंग नज़र और इंतहा पसंद सोच का मालिक था। एक रोज़ उसने अपने पीर भाई यूनुस एमरे की तहरीरी कलाम को दरियाबर्द करने का इरादा किया। कहते हैं कि कासिम आफंदी दरिया के किनारे बैठा यूनुस एमरे की शायरी का मुताला कर रहा था। वो एक के बाद एक सफ़ा पलटता और बड़बड़ाता कि ये तो खराफात है और उस सफ़े को तोड़ मरोड़ कर पानी में डाल देता। आखिर वो उस सफ़े तक पहुंचा जिस पर यूनुस एमरे ने अपनी ज़ात को मुखातिब करते हुए लिखा था कि यूनुस तुम हक बात कहो, इसलिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब कासिम आफंदी तुम्हारा मुहासबा करेगा। इस मकाम पर कासिम आफंदी को होश आया और वो सफ़हात को तलफ करने के बाद बहुत पछताया और बेअख्तियार रो दिया। आज कहा जाता है कि यूनुस एमरे के कलाम का एक तिहाई असासा जो अगली नस्लों तक पहुंचा है वो यूनुस के कुलियात का वही हिस्सा है जो कासिम आफंदी के दस्तबर्द से बच पाया था। यूनुस एमरे की शायरी ना सिर्फ अपने दौर की तारीख, तहजीब, ज़बान, कल्चर और सकाफत की अक्कासी करती है बल्कि उसमें खालिक कायनात से लौ लगाना, वहदानियत, इश्क़ हकीकी, दुनिया से बेस्तबाती, तसव्वुफ़ के गहरे नुकूश, इंसानी दोस्ती, एक दूसरे का लिहाज, बर्दाश्त, तहम्मुल, प्यार, अमन और भाईचारे का दर्स मिलता है। आपके कलाम में ज़िंदगी, मौत, फ़कीरी, गना, फ़ना, कायनात, तौहीद, इखलास, इबादत, रज़ाए इलाही, जन्नत और जहन्नम की सूफियाना तशरीह है। यूनुस एमरे को तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर शायरों से जो चीज़ अलग करती है वो उनका अवामी शायर होना है। यूनुस एमरे की शायरी बिल्कुल सादा, बातसव्वुर और मकसद तक बराह रास्त रसाई रखती है। यूनुस एमरे तुर्कों में बहुत हर दिल अजीज़ हैं। यूनुस एमरे को कई साल गुजरने के बावजूद आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हुए देखा जा सकता है।